أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. وقال الله سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. پیارے بھائیوں دوستوں اللہ جل جلالہ الرحمن الرحیم ساری مخلوقوں کو قدر ہوا ہے اور اس کو اپنے خطبے کے لوگوں سے محبت اعلان کیا اس نے اپنی قدرت سے. باپ کو پتا نہ ماں کو پتا ایک بہت مہین بے حیثیت پانی کی بوجھ سے انسان کو پیدا کیا. وہ خالق ہے وہ مالک ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ انسان کا بحیثیت انسان ہونے کے ہر انسان کا بحیثیت انسان ہونے کے سب سے پہلے اس کا فرض منصبی ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے کو اپنے خالق اور مالک کو پہچانے. پر اس کو سمجھانے کے لیے کیونکہ انسانیت کے لیے سارا بنایا ہے. جیسے روایت میں آتا ہے کہ انسان سے پہلے جنات تھے اور 25-30 ہزار سال پہلے، لیکن جب انہوں نے فساد اور بلغار کیا کیا تو اللہ صاحب نے فرشتوں سے کہا کہ جنگلوں میں وادیوں میں سمندروں میں ہم انسان کو لانے والے ہیں. آسمان میں چاند سورج تمام چھوٹی بڑی مخلوقات اس انسان کی خدمت کے لیے ساری دنیا انسان کی خادم ہے. وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض. تمہارے کام میں لگا دیا ہے اللہ نے جو کچھ آسمانوں میں ہے سب تمہارے کام میں لگے ہوئے ہیں. اس کو کہا تمہارے ہم اس کو پیدا کر کے اللہ نے بیکار نہیں چھوڑ دیا. ہم نے تمہیں آنکھیں دے دی، کان دے دیے، زبان دے دی، بولو جو چاہو، دیکھو جو چاہو، سنو جو چاہو، اور جیو جیسے چاہو، مرو جہاں چاہو، اور کھاؤ کماؤ جیسے. نہیں تم جانور بھی ہو اشرف المخلوقات اللہ کے خلیفہ ہو. ساری مخلوقات کو ہماری خدمت ہے. تمہیں
تمہیں ہم نے پیدا کیا ہے ہماری بات مان کر جینے کو، کھانے کو، پینے کو، پہننے اور کو منع نہیں کرتے، انسان ہو، طریقے تو ہو نہیں، تو تمہارے ساتھ یہ سارے تقاضے بھی ہم نے رکھے، بھوک اللہ لگاتے ہیں، کھلانے ہوئی کھلاتے بھی ہوئی، پیاس اللہ لگاتے ہیں کھلاتے بھی ہوئی، نیند کا تقاضا اللہ نے رکھا ہے، کھلاتے بھی کھلاتے بھی، سردی گرمی دھوپ کے اب سب تمہیں صرف ایک ہماری مان کر تمہیں جینا ہے، ہماری فرما برداری، اور ہماری فرما برداری ہمارا حکم کیا ہے تمہیں کون بتائے گا؟ ہماری تمہاری تو ملاقات اس وقت ہے نہیں کہ ہم تمہیں سیدھا بتائیں یہ بولو یہ مت بولو، یہ کرو یہ مت کرو، ادھر جاؤ ادھر مت جاؤ۔ ہم نے اس کے لیے بہت کامل مکمل نمونہ تمہارے ہی میں سے لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے ہی میں سے ایک پیغمبر حق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کو نمونہ بنائے۔ شان ان کی یہ ہے کہ ان سے کسی کی ادنا تکلیف دیکھی نہیں جاتی، عزیز علیہ ما عنتم، اس لیے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ ایک مرتبہ وہاں مدینہ منورہ میں عشاء کے بعد روزہ اقدس کو سلام چھوڑ کر آئے، مسجد میں ہم لوگ سب تھے، حضرت تشریف لائے، رو رہے تھے، آنسو بہہ رہے تھے، تو فرمایا ہم نے تو اپنی نبی کو پہچانا ہی، کیا کچھ ہمیں کیا ہے وہ کیسے کیا گیا، ہم نے تو ہمارے نبی کو پہچانا، سراپا نور سراپا رحمت، کیسے رحمت بھرے راستے، کیسی رحمت بھری شریعت، کیسی رحمت بھری سنتیں، کیسی قضائیں کہ دنیا بھی بنے اور آخرت بھی بنے اور اجر و ثواب بھی ملے۔ کھانا کھاؤ حضور کے طریقے پر تو پیٹ بھی بھرے اور اجر و ثواب بھی ملے، وضو کرو سنت کے مطابق، نماز پڑھو، کپڑا پہنو، گھر میں آؤ، گھر سے جاؤ، ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہے، لیکن اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم طریقے پر ہے تو وہ اجر و ثواب، دنیا بھی بنے آخرت بھی بنے۔ تو اللہ نے زندگی دی اور زندگی کیسے گزارنی، تمہاری زندگی تمہارے حق میں، تمہارے گھر والوں کے حق میں، تمہارے پڑوسیوں کے حق میں، تمہارے شہر صوبے والوں کے حق میں، عالم کے تمام انسانوں کے حق میں، اور ان سے گزر کر ہر مخلوق کے حق میں، جیسے تمہارے نبی رحمت للعالمین کہ تم رحمت بن کر جیو، تمہارا وجود تمہارے گھر والوں کے حق میں۔ اس لیے جو گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہے، گھر والے پریشان ہوتے ہیں کہ حضور کے طریقے جانتے ہی، بیوی شوہر کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے، شوہر بیوی کے لیے مصیبت بنا ہوا، حضور تو سب کے لیے رحمت تھے، اور حضور وہ ساری رحمتوں والا راستہ امت کو میراث میں دے گئے ہیں کہ جب تم نبی کے راستے کو اپناؤ گے، جب تم ان کی شریعت سنت کو سیکھو گے، سمجھو گے اور اپناؤ گے، تو تمہارا وجود، تم آسمان کے نیچے رحمت، تم زمین کے اوپر رحمت، تم گلی سے گزرو تو رحمت، تم بیٹھو تو رحمت، اپنوں میں رحمت، ہر جگہ رحمت بھی ہے۔ لیکن جیسے کہا ہے قرآن نے خود کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہوئی مبارک اور پاکیزہ زندگی کی
زندگی کے جس شعبے میں مخالفت کرو گے، عقیدہ ہو، عبادت ہو، مسجد میں آنا ہو، سڑک پر چلنا ہو، کھانا ہو، کمانا ہو، شادی ہو، جہاں بھی حضور کے طریقے کی مخالفت کرو گے، ہم اسے بہت فتنہ، کسی فتنے کے شکار ہو جاؤ گے، فتنے میں پڑ جاؤ گے، اور اگر اس فتنے سے نکلنے کا راستہ اختیار نہ کیا، توبہ استغفار نہ کیا، دین نہ سیکھا، شریعت نہ سیکھی، سنتیں نہ سیکھی، زندگی میں جگہ نہ دیے، مر گئے، یصیبہم فتنۃ اور یصیبہم عذاب الیم، مرنے کے بعد عذاب الیم۔ اس نبی کا وجود رحمت ہی رحمت، جن کی ہر حرکت رحمت، وہ سارا میراث میں لے گئے۔ یہ جو ہماری ساری محنت ہے نا، یہ اسی زندگی کو سیکھنے، سمجھنے اور اپنانے کی محنت ہے، خالی تقریروں کی محنت نہیں ہے۔ اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ خالی آنے جانے کا نام تبلیغ نہیں ہے، شہر روزہ ہو، مسجد کا گشت ہو، تعلیم کا حلقہ ہو، چلہ ہو، ملکوں میں ہو، کہیں ہو، اسلام پر کہ اس سب کے ذریعے اصل اپنا فکر بدلنا ہے۔ کہ حضرت کیا فکر بدلنا ہے کہ جو سوچ، جو فکر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہر مرد و عورت، تاجر ہو، کاشتکار ہو، مالدار ہو، غریب ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، کماری بیٹی ہو، دادی نانی ہو، کوئی عہدے پر ہو، کسی کرسی کا مالک ہو، ہر ایک کو، ہر ایک کی صلاحیت، ہر ایک کا وقت، ہر ایک کا پیسہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے پر ایسا لگے کہ ہر ایک نبی کے رنگ میں رنگ جائے، کہ نبی کے نمائندے کہ امت کو دیکھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ گئے۔ جیسے بیٹے کو دیکھ کر بات یاد آتے ہیں نا، کسی بیٹے کو دیکھا، اے میں بہت چھوٹے تو بلانے کا بیٹا ہے کیا کہ جی ہوا میرا اللہ، ہاں تیرا ناک نقشہ کیسا معلوم ہوتا ہے، اس کو پتا ہے۔ جیسے بیٹے سے باپ کا تعلق ہوتا ہے کہ ہمارا تاجر، ہمارا غریب، ہمارا جوان، ہماری عورت جو جہاں ہو، اس کی زندگی سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ میں آئے کہ آپ یاد کیسی رحمت لے رہے ہیں۔ لیکن جیسے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آدمی جدھر کا منہ کر کے کھڑا ہوتا ہے ادھر کی تو سوئی بھی نظر آ جاتی ہے، اور جدھر آدمی کی پیٹھ ہو پہاڑ بھی نظر نہیں آتا۔ صحابہ کی سیرت پڑھو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ سارے طبقات تھے، مزدوری کرنے والے بھی تھے، غریب بھی ایسے تھے کہ کئی کئی دن تک چولہا نہیں چلتا تھا، بچے بھوکے ہیں، گھر والے بھوکے ہیں، صحابہ تھے، مالدار بھی تھے، بڑے بڑے تاجر بھی تھے، بڑے باغات اور غریب سب تھے جیسے اس وقت میں ہے۔ لیکن عجیب بات، ہر ایک کے دل کا رخ اللہ کا حکم کیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیسے ہے۔ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ دو ذمہ داریاں دی تھی۔ ایک ذمہ داری یہ بھی تھی کہ آپ کو ہر بندہ بندی اللہ کو پہچان لے، اس کی دعوت ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اپنے خالق و مالک کو پہچانے، مجھے کس نے پیدا کیا، مجھے آنکھیں کس نے دی، مجھے کھانا کس نے کھلایا، کہ وہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں،
پلاتا ہے پیتا نہیں، سلاتا ہے سوتا نہیں. کہ آپ کا پہلا کام ہر ایک کے دل کا رخ اپنے خالق و مالک کی طرف ہوتا ہے. اور یہ بات اس وقت سمجھ میں. اور دوسری ذمہ داری کہ آپ کو اپنی حیات مبارکہ میں، کیونکہ آپ کی حیات مبارکہ دنیا کی بہت تھوڑی، 40 سال میں آپ کو نبوت اللہ پاک نے دی، 13 سال مکہ مکرمہ، 10 سال تم 23 سال. اس 23 سال میں آپ کو ایک مجمع ایسا تیار کرنا ہے کہ 100% گھریلو زندگی، کاروباری زندگی، سماجی زندگی، لین دین، خریدنا بیچنا، ہنسنا رونا، 100% آپ کے رنگ میں رنگے ہوئے. اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا جو مجموعہ تیار کیا وہ اتنا ٹھوس تیار کیا کہ حضور نے خود اعلان کر دیا، میرے بعد ما انا علیہ و اصحابی، جو میں ہوں، جو میرا طریقہ ہے، اور میرے بعد میں اور میرے صحابہ، وہ تمہارے لیے نمونہ ہے. اس لیے دوستوں یہ گشتیں، مصیبت، جماعت، یہ سارے اعمال صرف اعمال کر لینے کے لیے نہیں، اندر کا داعیہ، اندر کا جذبہ یہ ہو کہ اللہ مجھے ان کی چال چلا دے، ان کے رنگ میں رٹا دے. اس لیے کہ تو حدیث میں آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم حشر معهم، اور کما قال علیہ السلام، جو جس کی مشابہت اختیار کرتا ہے قیامت میں ان کے ساتھ ملے. ہماری یہ ساری محنت صحابہ کی مشابہت اختیار کرنے کے لیے، ان کے جیسا چلنا، ان کی جیسی قربانیاں، ان کے جیسے مجاہدے، ان کے جیسا ایمان، ان کے جیسا اللہ کا خوف، ان کے جیسا آخرت کا فکر، ان کے جیسے اخلاق، ان کے جیسا ہر ایک کے کام آنا، ان کے جیسے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچانا. یہ صحابہ کی ہے. ابھی میں پڑھ رہا تھا حضرت عبداللہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور کے چچا تھے، بہت بات نہیں مان لائے، لیکن جب لوگ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ ایک بات یاد رکھنا، کبھی بھی کسی بھی حال میں کسی کی بددعا مت لینا، کسی کی بددعا مت لینا. جتنا ہو سکے کسی کی دعا لو، غریب ہو، مسافر ہو، کوئی بوڑھا ہو، کمزور ہو، بیمار ہو، علماء اور مشائخ اللہ والے، ان کی دعائیں. 10 بیٹے تھے حضرت عباس کے، اور 10 کو جو برکت ملی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عباس جو تھے ان کے لیے، ان کی تحقیق حضور نے کی تھی. کہ ہمارے یہاں بچے پیدا ہوتے تحقیق کراتے ہیں، تحقیق اس وہ کہ سب سے پہلے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں کہ جن کے منہ میں سب سے پہلے حضور کا لعاب گیا تمام صحابہ. اب ان کی سیرت پڑھو، کیا کام کیا ہے. ہمارے آدمی کے ان کے بھی 2 ہاتھ 2 پیر، بیوی بچے سب تھے، لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد جب یہ بتاؤ کلمے کا تقاضا کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا طریقہ راستہ کیا ہے. باپ، بیٹا، بھائی، بیوی، بچے، رشتے دار، دوست، احباب، سب ایک طرف، اللہ رسول ایک طرف. اللہ نافرمانی نہیں کر سکتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت نہیں. اس لیے دوستو یہ ہمارے اجتماعات، یہ جو میرا بریت میں بیٹھتے ہیں، ابھی مسجد وار جمع کریے، ایک رسم نہ ہو جائے. رسم کے بارے میں لکھا ہمارے کلام نے کہ جب کسی دینی عمل میں
جب کسی دینی عمل میں رسمیت آ جاتی ہے، ایک رسم ہے پوری کرتی ہے، جیسے لوگوں کی رسمیں ہوتی ہیں نا، بہت سے تہوار ہوتے ہیں، بہت سی رسمیں ہوتی ہے، پتنگ اڑانے کی رسم ہے، وہ کہاں سے لوگ آتے ہیں، ملکوں سے آتے ہیں اور پتنگ اڑانا رسم ہے، بہت اڑائی چلے. یہ گشتیں، یہ تعلیم، یہ مسجد وال جماعت، یہ اللہ کے راستے میں نکل کوئی رسم نہ ہو. اور علماء نے لکھا ہے کہ جب کسی دینی عمل میں رسمیت آ جاتی ہے تو اس کی جان اور اس کی روح نکل جاتی ہے. روح نکلے ہوئے کو کیا کہتے ہیں؟ بولو بولو بولو. روح نکلے ہوئے کو کیا کہتے ہیں؟ مردہ. کہ پھر تعلیم مردہ، گشت مردہ، شہروزہ مردہ، جمعرات مردہ، چلہ مردہ، سب مردہ ہو جاتا. اور مردے سے بہت فائدہ ہوتا، بدبو ہوتی ہے. جب کسی دینی عمل میں اسی لیے جمعرات کا اپنا ہو، کے دن کا مشورہ ہو، اپنی مسجد کا مشورہ ہو، گھر مسجد کی تعلیم ہو، پورے اس کے فضائل اللہ اکبر. مشورے میں جا رہا ہوں، یہ مشورہ کیا؟ اللہ کا دین پوری دنیا میں اپنی حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جائے، اس کی محنت کا مشورہ، اس مشورے میں جا رہا ہے. نیت کہ پورے عالم کا ساتھ لے. مسجد اللہ کا دربار کہ جب کوئی آدمی کسی کے گھر جاتا ہے تو دو میں سے ایک بات ہوتی ہے، یا تو گھر والے سے کچھ لینا ہے یا گھر والے کو کچھ پہنچانا ہے، اس لیے جاتا ہے. جب کوئی مسجد کے دروازے پر قدم رکھتا ہے، مسجد میں آتا ہے، تو کس کے یہاں آیا ہے؟ شہنشاہ کے دربار میں. تو جیسے گھر والا پوچھتا ہے ہاں بھائی کیا بات ہے، کیسے آئے، لیکن وہ فلانی چیز چاہیے. مسجد میں آنے والا کہتا آپ کو لینے آیا ہوں، آپ میرے ہو جائیے، مجھے اپنا بنا لیجیے. اللہ کہتے میں تمہارا ہوں، کب؟ پہلے تم میرے کو بنو. لیکن مسجد سے کب بھاگے؟ کیونکہ ہم نے ابھی اس کی قیمت نہیں سمجھی ہے. فضائل کی کتابوں میں سب موجود ہے، فضائل اعمال، فضائل صدقات میں سب موجود ہے، لیکن پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، یاد بھی ہو جاتا ہے، عمل میں نہیں آتا. اب آدمی سجدہ کرے تو بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے. جب کوئی آدمی کسی سے قریب ہوتا ہے تو کچھ کہہ دیتا ہے نا، جسے کوئی خادم ہے، کوئی نوکر ہے، کسی کو کوئی بات چپکے سے کہنی ہے تو کھانا کہتا کہ بندے کے اللہ سے کہنے کی سب سے. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے المصلی یناجی ربہ، نمازی تو اپنے رب سے چپکے چپکے باتیں کرتا ہے. الحمدللہ. جو اللہ نے کہا، جو اللہ نے بلوایا وہ بولتا ہے. دنیا کیا کہتی ہے؟ جو ہم بلوایا وہ بولو، جو ہم کہلایا وہ کہو. ماسٹر اسکول میں کیا کہتا ہے لڑکے سے کہ جو میں کہوں وہ کہو تو تمہیں مارک ملیں گے. قرآن پڑھنا کیا ہے؟ جو اللہ نے کہلوایا وہ کہو تو کیا ملے گا؟ اللہ ملے گا. لیکن ہم فضائل کو دھیان نہیں کرتے. جب بھی کوئی عمل کرو تو اس عمل پر اللہ کا وعدہ کیا ہے اس کا یقین، اس کی فضیلت کیا ہے اس کا خیال. اس کے ساتھ میں نے کہا سبحان اللہ، اس کی فضیلت اللہ خوش ہوتے ہیں، ہر پہاڑ کے برابر ثواب دیتے ہیں. اور جب اللہ کی باقی بندہ زبان سے بولتا ہے تو آدمی کی زبان کا بول، آدمی کے کان کا سننا، آدمی کا دیکھنا اور آدمی کا سوچنا، یہ چار راستے ہیں جس سے دل تک بات جاتی ہے.
اب جب سبحان اللہ کہا تو اللہ کی پاکی دل تک گئی. جب دل تک پاکی گئی تو دل میں جتنی ناپاکی ہے وہ نکلی. جیسے کنویں صاف کرتے ہیں کنویں اور صاف کرتے ہیں کہ بھی بہت کچڑ ہو گئے, بہت کھائے ہو گئے, بہت ہو گیا, وہ جتنے ڈول نکالو اتنی گندگی نکلتی ہے. پھر صاف پانی آتا کہ جتنی تسبیح پڑھو گے اتنی گندگی نکلے گی اور اتنی پاکی دل میں آئے گی. کیسا مسئلہ دل کا ہے. دل پاک ہے تو اعضاء پاک ہیں, اعضاء پاک ہیں تو عمل پاک ہے, عمل پاک ہے تو اللہ کی مدد کرا. یہ ساری چیزیں سمجھنے سوچنے کی اور خود کرنے کی ہے, خالی باتیں کرنے کی نہیں. اب جیسے میں یہ کہہ رہا ہوں تو مجھے بھی اس کا فائدہ جب جب کے میں کروں. اس لیے قرآن نے صرف اور صاف کرتا ہے ایمان والو, جب تم نے یہ اعلان کر دیا کہ اللہ ہی معبود برحق, اسی کے قبضے قدرت میں سب کچھ, کوئی کچھ نہیں اور کسی سے کچھ نہیں, نفع نقصان, عزت ذلت, مرنا جینا, بنانا بگاڑنا صرف. اب وہ کیا کہتا ہے, زبان سے کون سے بولنے کو کہتا ہے. اس لیے آتا ہے روایت میں جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو بدائے قرآن میں ہے کہ اللہ خود سنتے ہیں. جیسے آپ سے کوئی آدمی بات کرے تو آپ سنو گے نا. قرآن پڑھنے والا اللہ سے باتیں کرتا ہے اور اللہ سنتے ہیں. اتنی عزت کی بات ہے. ایک آدمی سے میں بات کرنا چاہتا ہوں, وہ میری بات کو دھیان سے سنے تو مجھے کتنی خوشی ہوتی ہے میں نے میری بات سنی. ہم قرآن پڑھتے ہیں اور روز سنتے ہیں اور اتنا خوش کہ اچھی بات ہے پڑھ کے آئے ہو. اب جنت میں جب جنتی اپنے گھر جائے گا, لوگوں کے پاس جائے گا تو اس کا نور بہت بڑا ہوا کہ میرے پاس سے جب گئے تھے جب بھی اتنا خوبصورت تو دیکھے کیا ہوا. مجھے اللہ نے قرآن سنایا. دنیا میں تم نے پڑھا تھا, میں نے سنا تھا, اب میں پڑھتا ہوں تم سنو. جب اللہ نے قرآن پڑھ کے سنایا ان کے بادل اٹھے. دنیا میں جس طرح بادل پانی برساتے ہیں وہاں نور برسائیں گے اور یہ جنتی نور میں نہا کر جائے. پھر وہ 1-2 دن کی بات ہوگی, 10-20 دن کی بات ہوگی. ادنا درجے کا جنتی ہفتے میں 1 مرتبہ اور اعلیٰ درجے کا جنتی دن میں 2 مرتبہ. یہاں سے کوشش کرتے ہیں نا اعلیٰ درجے کی بلڈنگ ہو, سب سے بڑی بلڈنگ, سب سے بڑا فلیٹ, سب سے بڑی گاڑی, یہ تو سب ختم ہو جائے. اور وہاں کے درجات اگر حاصل ہوئے تو یہ سارے فضائل میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, یہ ہماری زندگی میں آ رہے. اور یہ جتنا آئے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے نمونے کے قریب, پھر ہم رحمت بن کر جیئیں گے. دکاندار اپنے گاہک کے حق میں رحمت ہوگا, گاہک اپنے دکاندار کے حق میں, غریب مالدار کے حق میں, مالدار غریب کے حق میں, شوہر عورت کے حق میں, عورت شوہر کے حق میں, ماں باپ اولاد کے حق میں, اولاد ماں باپ کے حق میں رحمت کرتے ہیں. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو بچہ پیدا ہوتا ہے صاف ستھرا بالکل فطری دین پر پیدا ہوتا ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ فابواه یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. وہ تو بہت بالکل جو دین اللہ چاہتے ہیں اس کی استعداد لے کر آیا ہے, لیکن اس کے ماں باپ, گھر کا ماحول, ان کی شادیاں, ان کی کمائیاں, ان کے ریت رواج وہ یا تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں یا آگ کا پجاری بناتے ہیں. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں جو ماحول بنایا کہ دشمن بھی آ کر جو کہتا تھا
کہ لوگوں کو بہت دیکھا، بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں جیسا کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ جھوٹنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہاتھ پہ لے کر پوچھا ایسی محبت۔ اس لیے کہا نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حق ادا کرنے کے لیے 3 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے حضور سے محبت، دوسری چیز آپ سے عقیدت، میری اور پوری دنیا کے تمام انسانوں کی دنیا اور آخرت کی مکمل کامیابی، ہر ناکامی سے حفاظت صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی آپ کے والدین میں۔ اور تیسرا حق بتایا آپ کی سنتوں کا اتباع۔ ہمیں تو سنتیں نہیں ہوا، بلکہ سنت کو تو چھوڑ دیتے ہیں۔ جمعے کے دن دیکھتے ہو نا نماز کے بعد کیسے پڑھتے ہیں، وہ سنتیں موقدہ ہیں۔ جمعے کے بعد کی، جمعے کے پہلے کی سنتیں موقدہ ہیں، لیکن ایک دم سے ایسے پڑھتے جیسے کسی نے پڑھایا یاد کیا۔ سنت کی کوئی قدر ہی نہیں۔ اور مجھے یاد آئی ایک بات، بھوپال میں بزرگ گزرے ہیں بہت بڑے، شاہ احمد صاحب مجددی رحمۃ اللہ، ان کے الگ عصر کے بعد اور مختلف اوقات میں مجلسیں ہوتی تھیں، بڑے بڑے علماء ہوتے تھے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات جو بھوپال جاتے تھے تو پیر صاحب جو ان کو پیر صاحب کہتے تھے۔ مجلس میں بات ہو رہی تھی ایک عمل کے بارے میں کہ وہ عمل جو ہے وہ سنت ہے۔ ایک آدمی نے ہاں تو ٹھیک ہے سنت ہی تو ہے، اس لہجے میں اس نے کہا تو شاید صاحب والے جلال میں آ گئے، او میاں او میاں او میاں، وہ میاں کہہ کے بات کرتے، او میاں او میاں، عمل کا سنت ہے، تیرا یہ لہجہ کفر ہے۔ ہم تو سنتوں کو چھوڑنا بہت بڑی بہادری سمجھتے ہیں، اس لیے کہ سیکھتے نہیں ہیں۔ اب 20 سال پہلے کسی نے چلا دیا تھا 4-5 دعا یاد کی، جو ہے وہ آگے تو دعا کی، آگے تو قرآن کی سنتے تھی، وہ تو 10 سورتیں تعلیم کے ہوتے ہیں، وہ تو قرآن پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے، نماز کم سے کم صحیح ہو جائے، اس کے لیے تھی۔ اب وہی 10 پر چل رہی ہے، فجر ہو گیا عشاء ہو، سننا پڑھنے ہوتی، دنیا بھر کی چیزیں پتہ نہیں کتنی سیکھ لی اور کتنی کیا چیزیں یاد کر لی، لیکن قرآن مشروط دعائیں جبکہ اللہ کہتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مانگنا ہو اللہ سے مانگنا، جب مدد کی ضرورت ہو تو مدد اس سے چاہنا۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں قحط سالی ہوئی، بہت زبردست قحط سالی، کئی ہزار بھوکے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ تھا، انہوں نے مصر والوں سے بات کی، بھائی ہمارے یہاں قحط سالی ہے، غلے کی اناج کی ضرورت ہے۔ مصر والوں نے غلہ بیچنا شروع کیا، ایک صحابی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں آئے، حضور نے فرمایا اسے عمر کو کیا ہو گیا، اسے عمر کو کیا ہو گیا، وہ گھبرا گئے، وہ آیا امیر المؤمنین خواب میں حضور نے فرمایا، کیونکہ اس وقت میں امت کی غلط فرماتے تھے، امت کے جڑنے کی جگہ مسجد ہی تھی اور کچھ نہیں، نہ پارک تھے نہ ہوٹل تھے، اور وہ تمہارے کیا میرا کہتے آج کل پھر پہنچ پارٹی اور پتہ نہیں کیا کیا صورت میں ہوتا ہے، نہ ہوٹل تھے نہ پارک تھے، پوری امت کو مسجد والا بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب یہ سنا تو گھبرا گئے،
آواز لگوائی، سارا مدینہ اٹھ کر کے مدینے تک آئے. بھائی نے مجھے خواب دیکھا ہے، تم لوگ بتاؤ میری صبح سے شام تک اندھیرے کی اجالے کی کون سی چیز ایسی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. سب نے ایک زبان ہو کر کہا امیر المومنین ہم تو آپ کو دیکھتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے تو آپ کے لیے فرمایا کہ جس راستے سے عمر جائے گا شیطان نہیں جا سکتا. اور اللہ کے نبی نے آپ کے بارے میں تو فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر اللہ کا نبی ہوتا. اور ہم کو تو معلوم ہے کہ قرآن میں کتنی آیتیں آپ کے قلب مبارک میں آئی اور اللہ نے آیتیں اتار. آپ تو 100% حضور کے نمونے پر. فرمایا کہ یہ خواب کیا ہے، اس کی تعبیر ایک صحابی نے تعبیر دی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہم تو یہ کہہ کر آئے تھے کہ جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا، یہ دوسرے والوں سے مانگنا کہاں سے شروع کیا. ہم کو تو یاد نہیں آتا، ان سے لے لیں ان سے لے لیں ان کو یہ کہتے ہیں ان سے یہ کہتے ہیں. اللہ تو یاد ہی نہیں آتے. اس لیے ہم کو تو قرآن نے کہا ہے لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان کے جیسے مت ہوئیو کہ جنہوں نے اللہ ہی کو بلا دیا تھا تو انساہم انفسہم، وہ اپنے کو بھول گئے کہ میں کہاں ہوں. اس لیے ذکر کی جو پابندی ہے نا، تسبیحات کی پابندی، قرآن کی تلاوت، یعنی مذکور دعائیں، یہ اللہ کو یاد کرنے کی. اس لیے ہمارے مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک ہے اللہ کو یاد کرنا اور ایک ہے اللہ کو یاد رکھنا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تو میں نے اللہ کو یاد کیا. اب کوئی چیز ایسی سامنے آئی کہ جو اللہ کو پسند نہیں ہے اور میں اس وقت دیکھتا ہوں تو اللہ کو بھول گیا. وہ تو بصیر ہے، وہ تو سمیع ہے. اگر میں اللہ کو یاد رکھتا تو جو چیز دیکھنے کو منع کیا ہے اس کو نہ دیکھتا. ہم تسلیمی پڑھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اگر اللہ کو یاد نہیں رکھتے ہیں کھانے میں کمانے میں پینے میں پہننے میں اڑنے میں کیا کیا بنے. یہ محنت تو عجیب محنت ہے، یہ کوئی رواجی اور رسمی چیز نہیں ہے. سیدھی نبیوں والی محنت اور تمام نبیوں کے سرکار والی محنت، معمولی بات نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تنظیم اور یہ بات یاد رکھنا، غلطی انسان ہی سے ہوتی ہے لیکن آدمی کی آدمیت یہ ہے، آدمی پنا یہ ہے کہ اگر بھول ہو جائے تو اپنی بھول کو مان لے اور نہیں میں نے کہا نہیں عمر، اس کی غلط تعویل ہے. حضرت عمر جیسا آدمی، اتنا بڑا آدمی، جب یہ تعبیر سامنے آئی تو فوراً استغفار کیا. اللہم انا نستغفرک ونستغفرک، اے اللہ جو چوک ہو گئے اس کی معافی مانگتا ہوں، بارش کی ضرورت ہے برسا دیجیے. دو بول بولے لیکن کہتے ہیں دل کا تعلق سچا اللہ سے ہوتا ہے. میرا اللہ بہت بڑا، اس کی قدرت بہت بڑی، اس کے خزانے بہت بڑے، اور اس نے کہا ہے مانگو دوں گا، معافی مانگو گے معاف کروں گا. اسی دو بولوں پر مدینہ منورہ کا آسمان اس وقت میں بالکل کھلا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دو بول بولے، نستغفرک، معافی مانگتے ہیں، معافی بارش جاتے، چاروں طرف سے گھٹا دو قمر، مسلادھار پانی پڑا اور بادلوں میں سے آواز آئی اتا کل غوث ابا حفصین، اتا کل غوث ابا حفصین، اتا کل غوث ابا حفصین. حفصہ رضی اللہ عنہ آپ کی بیٹی تھی، ابو حفص، وہ حفصہ کے ابا، اللہ نے تیری سن لی، اللہ نے تیری، بادلوں نے کہا
پانی کے ساتھ، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے کہ اللہ کا تعلق ایسا بناؤ. حضرت عمر ایک صحابی عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادی ہوا چلی تو انجن کھل گئی تو ڈنڈا مارا، پتا چلا اور کہنے کا ہاتھ جوڑے اللہ کے واسطے بددعا مت کر، تمہاری بددعا بہت کرنا. صحابہ اپنی دعا کے بارے میں دنیا پتہ نہیں کیا کیا کہتی ہے. ہم رات کے اندھیرے میں جو تیر چلاتے ہیں سیدھے عرش کو جاتے ہیں. ہمارے راتوں کے اندھیرے کے تیر خطا نہیں کرتے، نشانے پر لگتے ہیں. جو اللہ سے کہتے، جو اللہ سے مانگیں. اس لیے دوستوں ہمیں دعا والا بننا ہے. ہم تو دعا کسی امام کا انتظار کرتے ہیں کہ ہاں امام نہا تو خالی ہے، اس میں کیا کیا اور ہم دعا مانگتے ہیں تو کیسی، جیسے ہوٹل کے بیرے کو آرڈر دیتے ہیں نا، کیا ہے بھائی یہ بریانی بھی ہے، فٹکا بھی ہے، دال بھی ہے، چکن بھی ہے، فلانا بھی ہے، یہ بھی ہے. اب تو مطلب تو سب معلوم ہوگا کیا کیا ہے کو کیا کی بات ہے. تو ایک بریانی لگا اور وہ چکن لیا اور یہ ٹکا لیا، ٹکا لا، کباب لا، بریانی لا. جیسے آرڈر دیتے ہیں نا اللہ نے کو یوں کر دے، یوں کر دے، یوں کر. تمہارا کتنی بڑی شان، کتنی بڑی ذات اللہ کی، اس سے کہنے کے لیے منہ تو بناؤ. کسی آدمی سے کوئی بات کہہ دو، جیسے کوئی آدمی کسی کو کوئی سفارش کرانا چاہتا ہے، بھائی کوئی جگہ سفارش کرتے تو آدمی کہتے کوئی میرے ان سے تعلق کا کیسے نہیں، وہ خدا سے کہو ان کو بہت تعلق ہے، فون کر دے تو کام ہو جائے. کہتے کہ کسی سے کہنے کے لیے منہ بنانا پڑتا ہے. اللہ سے کہنا ہے اکبر الاکبر، خالق کائنات، قادر مطلق، تو کم سے کم منہ تو بنا. ہم کو تو دعا میں ہاتھ اٹھانے بھی نہیں آتے. وہ دعا منکر بنائی جاتی، ورنہ دعا مولانا شاہ سے کہ جانتے ہو دعا کیا ہے؟ جانتے ہو دعا کیا ہے؟ دعا اس طاقت کا نام ہے کہ جہاں تمام مادی طاقتیں جواب دے دیتی ہے، وہاں سے دعا کی طاقت شروع ہوتی. دعا پر انہونی ہوتی ہے، ناممکن ممکن ہوتا ہے. دعا والے بنتے، یہ ہماری ساری محنت دعوت اور دعا، دعوت اور دعا. لیکن ایک رسم پوری ہو رہی ہے. یہ ہمارا شہر تو سارا بزنس کا شہر ہے، کاروبار کا شہر. ہر آدمی روزانہ شام کو اپنا آج کیا کمایا، کتنا کمایا، کل کتنا تھا، کل سے زیادہ ہوا یا کم ہوا، آج بہت زیادہ تھے دیکھتے نہیں، روزانہ کہنا تھا. ہماری اس محنت میں ہر آج اللہ کی محبت کتنی آئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہوئی، سنتوں کا کتنا شوق ہوا، مسنون دعائیں سیکھنے، قرآن کو صحیح پڑھنے، قرآن سیکھنے، نماز کو حضور والی نماز بنانے کا جذبہ کتنا بنا. ہمارے لیے یہ چیزیں بیماری اپنا نفع نقصان دیکھ رہے ہیں. اسی لیے مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ ایک آدمی نے مغرب کی نماز پڑھی بہت خوشی خوشی سے، اگر عشاء کی نماز میں بھی اتنی ہی کیفیت ہوئی تو فرماتے تھے یہ گر گیا اس کے طرف بھی. عشاء کی نماز اس کی مغرب سے اوپر ہونی چاہیے.
ہمیں کبھی اس کا خیال بھی نہیں آتا. خیال آتا اب تو میں 5 وقت کا نمازی ہوں, اشراق سال بھی پڑھتا ہوں, اور جو کیسی پڑھتا ہے وہ تو دیکھ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے. تمہارا قیام کیسا ہو, تمہاری نماز. ایک آدمی نماز پڑھ کے جا رہا تھا, واپس بلایا, پھر نماز پڑھ کے جانے لگا, پھر 3 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بلایا, نماز پڑھ, نماز نہیں پڑھ, نماز پڑھ کے تو جا رہا اور حضور کیا نماز پڑھ. لکھا ہے کہ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا نہیں ہوتا, اور 2 سجدوں کے بیچ میں جیسے غربت پاؤں مارتا. ہم اپنے آپ کو نماز سمجھتے جس اس قیام میں جس میں کھڑے ہو کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کے نبی نے فرمایا نماز ایسے پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ پا رہے ہو تو کم سے کم یہ دھیان پورے قیام میں کرو, اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں, اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. پورے قیام میں کوئی نماز دیکھ رہے کہ اللہ کا دھیان نہیں آتا. اب پھر بھی ہمارا دعویٰ 5 وقت کا پابند نمازی ہوں. کوئی دھندے داری اگر صبح سے شام تک ایک گاہک نہ آئے, 6 مہینے ہوئے, 8 مہینے ہوئے, کوئی گاہک ہی نہیں, تو اپنے آپ کو ویپاری کہے گا, بس دھندے داری کہے گا. دھندا ہے ہی نہیں, دھندا ہے ہی نہیں, نماز ہے ہی نہیں, تعلیم ہے ہی نہیں, ذکر ہے ہی نہیں. اب دعویٰ یہ ہے مارکیٹ میں میری دکان ہے اور میں ویپاری ہوں, جو پونجی لگائی تھی وہ بھی گئی. کہ پہلے چلے میں کچھ ایمان بنا تھا, کچھ اخلاق بنے تھے, ماں باپ کا ادب بنا تھا, اور کچھ مرنے کے بعد وہ سارا پونجی ساری نہیں. پھر بھی میں تبلیغ والا ہوں. میرے دوستوں, اللہ نے بہت بڑا کرم فرمایا. اس نے زندگی بھی دی اور زندگی دے کر آزاد نہیں چھوڑا. تمہاری زندگی پر میرے کتنے انعامات, کتنے وعدے, تمہاری دنیا کیسے بناؤں گا, آخرت میں تمہیں کیا کچھ دوں گا, اس سب کو سیکھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا دیا. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پر جو محنت کی تو پورا مجمع ایسا تیار کیا کہ جو ان کو دیکھ لے, علماء نے لکھا ہے, جو اللہ کو پہچاننا چاہے وہ اللہ کے کلام کو سمجھے, جو اللہ کے کلام کو سمجھنا چاہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھے, جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا چاہے وہ آپ کے صحابہ پورا نقشہ, پورا نمونہ. بہت دور ہو گئے, بہت دور. یہ اس کا کرم ہے, یہ اس کا کرم کہ اس نے پردہ ڈال رکھا. جیسے اندر بھی یہ پیٹ کی سارے پیٹ میں کیا ہے, گندا ہی گندا ہے, لیکن اللہ نے چمڑی کا پردہ ڈال دیا. ایسے ہی ہماری شکلیں, صورتیں, نام, ہمارا لباس اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے. ورنہ یہ محنت کی طاقت اور محنت ہے کیا اس کو اپنے اصولوں کے ساتھ اور قربانی کے ساتھ. میں کہہ رہا تھا نا عباس رضی اللہ عنہ 10 بیٹے طائف میں, عبداللہ بن عباس طائف میں, ان کے ایک بیٹے یمن میں سے, ایک بیٹے سمرقند بخارا کے پاس, وہاں پر 10 بیٹے 10 جگہ. ان کی برکت سے یہ پہنچا ہے. یہ جو روایتیں پڑھتے ہیں, یہ جو حدیثیں پڑھتے ہیں, کہ عبداللہ بن عباس کو حضور نے جو دعائیں دی تھی, صبح کو آپ اٹھے تو دیکھا کہ رجوع کا لوٹا رکھا. کس نے رکھا؟ اس نے عبداللہ نے رکھا. اس سے آپ کو خوشی ہوئی اور دعائیں دی. وہ دعا ایسی لگی جیسے عبداللہ بن مسعود کا نام سنتے ہیں نا,
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے بیٹے سے آ رہے تھے، پیاس بہت لگی تھی، تو یہ چھوکرے تھے اور ایک مشرک کی بکریاں چلا رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق رضی اللہ اوپر گئے، بڑے چھوکرے پیاس لگ رہی ہے، دودھ پلا رہے تھے۔ عبداللہ بن مسعود چھوٹے تھے کہ یہ میں تو رکھے والا ہوں، یہ بکریاں میرے نہیں ہے، ان کی اجازت کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ سن کے دونوں حضرات اتنا اچھا اور ایسا امانتدار، اچھا کوئی ایسی بکری ہے جو گھر ہو ہے بکری دکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا، اس کا سر دودھ سے بن گیا، اور دودھ نکالے کس نے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہاڑ میں گئے، وہاں ایک بڑی چٹان تھی، وہ ایسی تھی کہ اوپر سے کھلی ہوئی، جیسے ہماری عورتیں وہ کھلتی ہے نا وغیرہ اوپر سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑا، وہ عبداللہ بن مسعود دیکھتے رہے، جب جانے لگے پہلے ان کو سنا بھائی کوئی بہت بڑے لوگ معلوم ہے، جانے لگے تو انہوں نے پوچھا کہ وہ آپ جب رو رہے تھے تو آپ کے ہونٹ گر رہے تھے، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ تو اس وقت دعا دی تھی، ارے عبداللہ تو سارا ہی سیکھ لے گا۔ ایسا سیکھا مدینے کے مفتی، اور حضور نے فرمایا ما قالت مسعود ما قالت مسعود فصدقوا، جو روایت عبداللہ بن مسعود بیان کرے اس کو سچ مانو، وہ کبھی غلط نہیں کہہ سکتے۔ دعائیں لینا سیکھو، دعائیں کرنا سیکھو، دعائیں مانگنا سیکھو۔ اب تو ایک رسم ہے جو پوری کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے میں بھائی اب میں کہہ رہا تھا کہ اللہ نے بہت بڑا کرم فرمایا، پیدا کر کے ہمارے حال پر نہیں چھوڑ دیا کہ اب جیو مرو بھاؤ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اتنا آسان کھانا تو کھاتے ہیں، صرف آدمی اس وقت میں اتنا اے اللہ آپ نے کہا ہے کلو کھاؤ، آپ کا حکم پورا کرنا ہے، اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھا کے بتایا ہے اس طرح سامنے سے کھاؤ، بسم اللہ کہہ دو، اللہ پاک حکم آپ کا پورا کر رہا ہوں، طریقہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہا ہوں، کھا رہے ہیں پیٹ بھر رہا ہے، اللہ خوش ہو رہے ہیں، سنت کا نور اندر میں جا رہا ہے، اس لیے کہ سنتوں میں جتنا نور ہے لیٹتے ہیں اور بہت سارے کام، اس لیے دیکھو اللہ نے زندگی دی ہے اور سیکھے دی، ورنہ اسی لیے کہا کہ جو اپنے خالق اور مالک کو نہ کہتا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے، انسان کو سمجھانے کے لیے جانور کی قسم کھائی، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات، گھوڑا اپنے مالک کا کیسا فرما بردار ہے، آدھی رات کو اگر کسی کے چلنے کی آواز سن لے تو فوراً کھڑا ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ آنے والا میرا مالک ہو، اس کو ضرورت ہو، اور بہت بے حیائی کی بات ہے کہ وہ مجھے کھڑا ہوا دے، پھر جب لگام لے کے آگے بڑھتا ہے تو انکار نہیں کرتا کہ تمہاری آنکھ پر لگام، نہ تمہاری زبان پر لگام، نہ تمہارے ہاتھوں پیروں پر لگام، کیوں چاہو؟ یہ جانور سے تو سبق لو، اور پھر اپنے مالک کا کیسا وفادار کہ اگر دشمن کے جگہ میں گھسنا ہے تو جان کی پرواہ کیے بغیر صرف ایک لگا دے، صرف چل اتنا کہہ دے، اپنی جان کو چھوڑ دیتا ہے۔ جس کی دی ہوئی جان ہے، جس کی دی ہوئی کان ہے، جس کے لیے سب کچھ ہے، اسی کے لیے نہیں ہے، باقی سب کے لیے۔ شیطان جو چاہے کہے،
شیطان کے ناچنے پر نچانے پر ناچتے ہیں، خواہشات میں کیوں آئے؟ یہ تو اللہ کے نبی کا احسان ہے، اللہ کے نبی کا احسان ہے کہ آپ نے ایسے راستے بتائے. ایک مرتبہ 1000 ناچ کو سجدہ کیا، بہت لمبا سے بہت لمبا سے. صحابی تلاش میں کہ آپ نہ گھر میں ہیں نہ قبرستان میں ہیں، یا اللہ کیا ہوا، یا اللہ اللہ کریں. ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس سال کے پاس پہنچے. چوتھی جگہ جب آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے پانی اٹھ کر کھڑا یا رسول اللہ. ہم لوگ کیا ہوا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس وقت تک سر نہیں اٹھایا جب تک انداز سے منگوا نہیں. کیا مانگے ہیں اللہ ماں کان اللہ یعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. پیارے نبی آپ کی شان، آپ کے ہوتے ہوئے ہم امت کو کبھی عذاب نہیں دیں گے. آپ کی لاد ہے عمر مبارک بہت مختصر کہ پھر میرے بعد کیا ہوگا؟ آپ کے بعد جب تک امت استغفار کرتی رہے گی، توبہ کرتی رہے گی. کون سی؟ فیشنیبل وہ توبہ. دل پر چوٹ کا نام توبہ ہے. التوبہ والندامہ. میں ہوں چھوڑ بندہ اللہ کا، امتی نبی کا. تب کل یہ رہا میرا وقت، میرا پیسہ، میری سوچ، میری آنکھیں، میرا میرے ماں باپ کے ساتھ، میرا میرے بھائی بہنوں کے ساتھ. میں کیا اے اللہ تو مجھے معاف کرتے. آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور اللہ کتنے قدردان ہے کہ اگر اللہ کے خوف سے مکھی کے سر کے برابر میں آنسو نکل آئے تو جہنم ٹھنڈی ہو جائے. لیکن ہم فضائل پڑھتے سنتے جہنم کو دکھائیں گے تو پر سارا عیش بھول جائے گا، اور جنت کو ایک نظر دکھائیں گے تو ساری تکلیفیں بھول جائے گا. جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، عذاب حق ہے، ثواب حق ہے، اللہ حق ہے، اس کا ہر فرمان حق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، آپ کی ہر بات حق ہے. تعلیم کے حلقے میں بیٹھ کر اس کا تاثر میں یہ بات کس کی پڑھی جا رہی ہے؟ اللہ کے بیٹے، اللہ کے بھی سچے، آپ کی بات چلتی. اس پر جو اللہ کا وعدہ ہے وہ حق ہے، وہ ہو کے رہے گا. اس کے یقین کے ساتھ عمل. اشراق پڑھ رہے ہوں، تہجد پڑھ رہے ہوں، ہم نے ہمارے نبی کو کہتا نہیں، پتا نہیں کس کو کہتا. ان کو تو میں جانتا ہوں، ان کو تو میں جانتا ہوں. اور لوگ اپنے تعلقات قائم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. تھوڑا سا کر دینا ہے ہمارا تھوڑا ہمارا سمجھ. کبھی اللہ سے تعلق بنانے کو کسی نے کہا یہ اللہ والے، یہ مشائخ، یہ خانقاہیں، یہ ذکر اذکار، یہ کیا ہے؟ ہمیں بھی اللہ سے قریب کر دو، ہمیں بھی اللہ کا تعارف کرا دو. اللہ کتنی بڑی قدرت والے ہیں، اللہ کے وعدے کیسے ہیں. ہم تو کرتے ہیں اپنی حیثیت سے اور وہ دیتا ہے اپنی شان نشان. کون پہچانے گا؟ کون کہے گا؟ وہ جنہوں نے اللہ کو پہچانا ہے وہ علماء کرام ہیں، وہ بزرگان دین ہیں جن کو اللہ کی معرفت حاصل ہے. اسی کے لیے یہ خانقاہیں اور یہ ذکر اذکار ہیں.
اور یہ ہمارا کام ساری چیزوں کا مجموعہ ہے، ایمان بھی، اعمال بھی، آخرت کی فضائل بھی، اللہ کا تعلق بھی، اللہ کا ڈر بھی، قبر کا اندھیرا بھی، قبر کا اجالا بھی، حشر کا میدان بھی، حضور کے قرآن ہاتھوں جامع کوثر بھی، اور جب کے بھی پڑھیں گے ایک مجمع آئے گا، دور ہٹو منہ کالا کرو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمات کو ہوا ہے، اللہ کے رسول نام کا حق کا لیا، کلمہ حق کا پڑا، ساری عمر کام دوسروں کا کیا، آپ کے دین کو تو شادی سے ایسا دھکا دیا کہ سنتوں کے جنازے نکال دی، اس دن کی تو نمازیں قضا ہوئی، یہ وہ ہے دور ہٹو منہ کالا کرو، تمہارے لیے میں اتنا رویا ہوں، تمہارے لیے میں ویڈیو میں بنایا، میرا گھر چولہے نہیں جلے ہیں، 3 چاند دیکھے، اور تم نے میرے ساتھ، اس لیے میرے دوستوں اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے اللہ سے توبہ، استغفار کریں، اور سب سے چور چوری سے توبہ کرے گا، جھوٹا جھوٹ سے توبہ کرے گا، یہ نمازی نماز سے توبہ کرے گا، یہ بے نمازوں کا مجمع ہے، یہ تو دعوت والوں کا مجمع ہے، اس دعوت کے تقاضوں پر مسجد کا گشت، مسجد کی تعلیم، شہروزہ، چلے، آنے والی جماعتوں کا استقبال، ان کے ساتھ رہ کے نقل جماعتیں نکلوانا، ان کی نصرت، یہ اس مجمع کی ذمہ داری، اس میں جو کوتاہی ہو رہی ہے اس سے توبہ استغفار، اپنا اور گناہ کا ہر آدمی کو معلوم ہے کہ میں نے یہ بھرے ان گناہوں کے ساتھ کہ یہ دعوت کی نسبت پر چلنے والے اتنا اہم تقاضا، ایسی محنت اور گھر بیٹھے ملی، اس لیے کہ صحابہ میں تیسری کوئی جماعت نہیں تھی، یا مہاجر تھے یا انصار تھے، یا مہاجر یا انصار تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب کے لیے وہ دعائیں تھیں، اللہ اکبر، مہاجرین و انصار دعائیں میں نے پڑھی تھی، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سب سے پہلے پہل کرنے والے ہجرت والے اور ان کا ساتھ دینے والے انصار۔ آگے کیا کہا؟ والذین اتبعوہم بإحسان، جو اخلاص کے ساتھ ان کی چال چلیں گے، باہر کا تقاضا ہو باہر، مقام کا تقاضا ہو مقام، جو ان کی چال چلیں گے، یا تو مدینے میں تھے یا بدر میں ہیں، احد میں ہیں، خندق میں ہیں، کہاں کہاں ہیں، جو تقاضا باہر کا اندر کا، مقام کا اور باہر میں نقل، والذین اتبعوہم بإحسان، غرض کوئی نہیں سوائے اللہ کو راضی کرنے کی، جو تقاضا ہے اس پر لگے، جو تقاضا ہے اس پر لگے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو ان کی چال چلے گا، جو ان کی نقل اتارے گا، جو ان کے جیسا ہونے کی کوشش کرے گا، اللہ ان سے راضی اور ان کی نقل اتارنے والوں سے بھی راضی، اور اللہ کی رضا یہی زندگی کا خلاصہ ہے اور یہی زندگی کا مقصود ہے۔ اسی کے لیے اس پورے مجمع میں جس کے ابھی تک 1 سال 4 مہینے نہیں لگے ہیں، یہ سورت کی تبلیغ آج کی نہیں ہے، ہم تو 1955 میں آئے تھے یہاں اشرفیہ میں پڑھنے، اس سے پہلے سے یہاں تک تبلیغ ہے۔ میرے دوستوں، جس کے 4 مہینے اب تک نہیں لگے ہیں 1 سال، سب سے پہلے وہ کھڑے ہو جاؤ اللہ کے بھروسے پر، پہلے کھڑے ہو جاؤ جس کے نہیں لگے ہیں، میں آگے کی بات بتاتا ہوں۔ جس کے 4 مہینے ابھی تک 1 سال نہیں لگے ہیں وہ کھڑے ہو جاؤ، بالکل گھبرانا مت، بالکل گھبرانا مت، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ باقی سب کے لگ چکے ہیں، بالکل
یہ جھجک بغیر گھبرائے اللہ کی بات ہے، تم دین کی مدد کرو کہ اللہ تمہاری مدد کریں گے۔ جس کے اب تک 4 مہینے نہیں لگے اس مرنے میں، وہ سب کھڑے ہو جاؤ، پھر آگے کی بات کہتا ہوں۔ اللہ کا وعدہ حق ہے، جو دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا۔ کھڑے ہو گئے، اب جتنے کھڑے ہیں میرا تمہارے ساتھ اچھا گمان یہ ہے کہ اس میں ایک آدمی بھی ایسا بھی ہوگا وہ 4 مہینے لگانا نہ چاہتا، ایک بھی ایسا نہیں ہوگا۔ ہر ایک کے اندر میں ہے کہ اللہ مجھے قبول کرے، کسی کی کوئی مجبوری، کسی کی کوئی پریشانی، کسی کا کوئی مسئلہ یہ ہوتا ہے نا، اس وجہ سے نہیں لگا ہے۔ میرا خیال ہے اس وقت کھڑے کھڑے نیت کر لو، انشاءاللہ 4 مہینے لگا دیں، سب نیت کر لے ایک ساتھ کہو انشاءاللہ۔ اب 4 مہینے تمہارے کیسے لگے، اب لگے کرتے لگے، اس کو انشاءاللہ آپ سے ساتھی پوچھیں گے آپ کیا کرتے ہیں، آپ کا کیا کرتا ہے، آپ کا کیا کرتے ہیں، آپ نے کیا بتاؤ گے، اور 4 نومبر سے آپ کی جو راستہ کرو گے یہ سارے اللہ بہت خوش رکھے، ایمان میں، اعمال میں، جان میں، مال میں، حال میں، اور ہمارے تمہارے کام کرنے سے بڑھتا ہے۔